جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کلینکل پروونگ کہ بھائی ایسا مریض جو پیٹرولیم کا مریض ہے اس کے سمٹمز کے مطابق اس کی بیماریاں اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے کہ پیٹرولیم کی بیماریاں پیٹرولیم کی علامات کے ساتھ آئیں گی. جیسے آپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی کو بلڈ دینا ہوتا ہے کسی نے تو بلڈ کی میچنگ سے پہلے اس کا یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ گروپ کون سا ہے. اب گروپ تو بن گیا اس کا مطلب سمٹمز کے مطابق آپ کی دوائی سامنے آ گئی. میچنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماریوں کو جب دیکھتے ہیں تو میچنگ ہو جاتی ہے کہ پیٹرولیم کی بیماریاں پیٹرولیم کے علامات کے مطابق جلدی بیماریاں اندرونی بیماریاں دردیں یا فشر یا بواسیر ایسی آئیں گی جس میں زخم دانے پیپ اور پس یہ ایسی چیزیں ہیں جو واضح ہو جائے گا کہ اس کے زخم ہے کھرنڈ ہے پیشاب کے اندر رکاوٹ ہے اس کو تنگی ہے. تو یہ اس سر درد کو اس کا پیٹرولیم کا سر درد پیچھے سے شروع ہوتا ہے سر کے بیک سے اوپر کی طرف آتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروونگ کتنی بڑی اس میں یہ ماڈرن ترین سسٹم میں یہ دریافت ہے کہ پروونگ ہی بتاتی ہے کہ آپ نے کون سی دوا کو استعمال کرنا ہے. اب جب آپ کے سامنے نقشہ آتا ہے پیٹرولیم کا کہ اس کا سر درد ایسا ہوتا ہے جلد ایسی ہوتی ہے سلفر کا ایسا ہوتا ہے گریفائٹس کا ایسا ہوتا ہے تو آپ کے مریض جو ہے وہ سمجھیں کہ 100% کم از کم 99% آپ کو ہومیوپیتھک سسٹم میں پھر پریکٹس میں کامیابی کے ساتھ آپ کے ہومیوپیتھک سسٹم میں کامیاب ہوتی ہے کہ لوگ اس سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ بہترین اور مستقل طور پر شفا یاب کرنے کا یہ عمل ہوتا ہے. سب سے بڑی افادیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب مریض بیٹھتا ہے یا آتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں دوائی کا تصور نہ کریں. مت یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مریض کا چہرہ دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کاربوویج کا مریض ہے یہ سلفر کا مریض ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہلے دوا کا تصور کر کے پھر اسی دوا کی علامات پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی تمہارے پاؤں جلتے ہیں تمہیں گرمی زیادہ لگتی ہے ہاں جی ایسے ہوتا ہے تمہیں خارش ہاں جی تو دوائی تو خراب ہو گئی. پہلے اس کے غیر جانبدار ہو کر اس کے جب کیس ٹیکنگ سو میٹیریا میڈیکا سے زیادہ ضروری ہے. کیس ٹیکنگ از اے ڈرائیور میڈیسن از اے وہیکل این انسٹرومنٹ. دوا تو ایک ہتھیار ہے ایک ذریعہ ہے. سب سے بڑا جو بات ہے کہ ایک گاڑی کو اس کا ڈرائیور اگر اناڑی ہوتا ہے اس کو مس یوز کرتا ہے ایکسیڈنٹ کرتا ہے. جو لوگ کیس ٹیکنگ نہیں جانتے وہ نہیں سمجھتے کہ مریض آتا ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے اس کا جو سمٹم بتاتا ہے جب وہ آپ کو خود بخود یہ بتائے گا آپ اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں متلی آتی ہے جب تم سواری کرنے آپ اس سے یہ جب وہ آپ کو وہ تفصیل بتاتا ہے کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا بھول جاتا ہے مجھے زخم بنتے ہیں پہلے آپ کو تکلیف بتائے گا. تو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ آپ پہلے نوٹ کرتے ہیں لیکن اس پر دوا کو سلیکٹ نہیں کرتے. تکلیف کے بعد جب وہ اپنے سمٹم بتاتا ہے اگر وہ خود بتاتا ہے کہ مجھے سواری میں ایسا ہوتا ہے موشن آنے کے بعد زبردست بھوک لگتی ہے کھانے سے سکون ہوتا ہے نہ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے کبھی پیٹ میں کھانے سے درد ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اس کی اول درجے کی کلیئر سمٹم ہے. اب سمٹم بتانے کے بعد جب آپ کیس ٹیکنگ کا مطلب ہے کہ کیس ٹیکنگ دس از ڈیوٹی آف اے فزیشین. کیس گیونگ نہیں ہوتا. مریض کا یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہ ساری علامات دوائی کی بتا کے آپ کے لیے وہ سلیکشن کا راستہ پیدا کرے. کیس ٹیکنگ ایک کراس ایگزامینیشن ہے کہ جب مریض اپنی طبیعت بتا جاتا ہے پھر آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو موسم کیسا لگتا ہے آپ کو یادداشت میں کیا ہوتا ہے آپ کو بخار میں کیا ہوتا ہے آپ کو پیاس میں کیا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس بسے سے پاؤں باہر رکھتے ہیں پھر تو ڈائریکٹ ہو گیا اس کا. آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو جب آپ سردی کے موسم میں یا کسی موسم میں آپ کو نہانے کا کیا ہوتا ہے. انڈائریکٹ کویسچن ہوتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میرا تو نہانے کو گرمی میں بھی جی نہیں چاہتا
سردی میں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، نہانے سے نفرت، مجھے کوئی چیز ایسی خراب ہے، گندی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ پھر یہ کیس چیکنگ میں آپ اس کے گریڈز نوٹ کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ کہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے فار ایگزامپل کہ مجھے کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر کے لیے یہ عام چیز ہے، مریض میں بھی کھانے سے تکلیف میں پیٹ کے درد میں اضافہ ہونا کامن چیز ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں پرانا مریض ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، جوڑوں کی درد ہے، سر کی درد ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں گلینڈز بڑھ گئے ہیں، میرے ٹیسٹ میں یہ چیز آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ تو محسوس ہوتی ہے، خارش میں میرے پانی نکلتا ہے تو وہ تازدار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ اس طرف جاتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معدے کی تکلیف میں، درد میں، جب بھی خالی پیٹ ہوتا ہے، درد زیادہ ہوتی ہے، کھانے سے کم ہو جاتی ہے، پھر آپ کا ذہن جاتا ہے کہ ہی مسٹ بی پیشنٹ آف گریفائٹس۔ کیوں؟ کیس چیکنگ میں عقل کی بات ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، کامن سینس ہوتی ہے کہ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینا کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ اب ٹھنڈ کے موسم میں بھی ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہے تو یہ امپورٹنٹ علامت ہوتی ہے۔ تو یہ کیس چیکنگ میں آپ اسٹڈی اس طریقے سے زیادہ کریں کہ کیس چیکنگ میں آپ کو مریض کے آنے پر اس کی جو تکالیف ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تکالیف کے لیے آتا ہے، پیاس کے لیے یا جرنیلٹیز کے لیے تو نہیں آتا۔ اب آپ کے دوائی کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اس بیماری کو مستقل ختم کرنے کے لیے آپ کو اس سسٹم میں، فلاسفیکلی ہومیوپیتھک سسٹم میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا اسپیشل کیا ہے، کامن کیا ہے، اور اس کا سسٹم وائز، گریڈ وائز اس کی بیماری کیا ہے۔ بیماری سمٹم میں ہوتی ہے، بیماری یہ بیماری ہوتی ہے کہ آپ کو پیٹرولیم کا مریض یہ کہے کہ مجھے بس میں متلی اور دل خراب ہوتا ہے، الٹی آنے کی شکایت ہوتی ہے، یہ بیماری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں پاؤں بستر میں سردی کے موسم میں اندر نہیں رکھتی، جس سے سمٹم از اے ڈیزیز۔ اب جو کہتا ہے کہ مجھے خارش ہے، یا مجھے السریشن ہے، یا مجھے یہ سوزاک ہے، مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، دس از اے ریزلٹ آف ڈیزیز۔ ہومیوپیتھک سسٹم میں اور ایلوپیتھک سسٹم میں یہی ڈفرینس ہے کہ ایلوپیتھک سسٹم میں جو پرانا علاج ہے وہ رزلٹ اور لیبارٹری کو ٹریٹ کرتا ہے۔ آپ نے رزلٹ اور لیبارٹری کو پرماننٹلی ریموو کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے، اس کی جو اصل بیماری ہے، اس کے جو اصل سسٹمیٹک سسٹم میں جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دماغی حالت اس کو درست کر دیں پیٹرولیم سے، اس کی بے شمار بیماریاں درست ہو جاتی ہیں۔ سلفر سے، اس کے نہانے سے ورشن، اس کی گرمی اور سردی کو نارمل کر دیں، اس کی ساری خارش کی بیماریاں، اس کے تکالیف، دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ گریفائٹس کے ذریعے سے، اگر گریفائٹس کا مریض ہے، اس کو آپ اس کی جو افادیت کے مطابق اس کے ہوا کی خواہش ہے، اس لیے کہ اس کی ہوا کی خواہش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گرمی کا موسم بندہ کہتا ہے مجھے ہوا اچھی لگتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحبان اس میں بھی مغالطیں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہوا وہ چیز جیسے ہونا چاہیے اگر ویسے ہے، وہ کوئی نہ بیماری ہے نہ سمٹم ہے۔ جب پوچھتے ہیں نا کہ یار تمہیں نہانا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی، دس از اے ڈائریکٹ کویسچن، رانگ کویسچن۔ یار گرمی کے موسم میں تو ہر بندے کو نہانا اچھا لگے گا، دس از ناٹ اے سمٹم۔ تو کہ ٹھنڈ لگتی ہے، سردی کے موسم میں لگتی ہے، وہ بھی کوئی سمٹم نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جتنا اس کو موسم کا احساس موسم ہے، گرمی کو اس سے اتنے درجے برداشت نہیں ہوتی، زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈ بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، دین ہی مے بی اے پیشنٹ آف سلفر۔ اب کہتا ہے کہ میری بھوک زیادہ ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتی،
موشن آنے کے بعد بھوک لگتی ہے اور کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا اور کھانے سے سکون ہوتا ہے. ہی میں بی پیشنٹ آف پیٹرولیم. تو اب جب آپ ادویات میں سسٹمیٹیکلی ان کے جو واضح اور معروف علامتیں ہیں اس کو نوٹ کرتے ہو، جب آپ ٹوٹل کیس لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹوٹیلٹی آف سمٹمس. کسی دوا میں کسی ایک سمٹم کا کم ہونا، کسی ایک سمٹم کا نہ ہونا، یہ اس کو کینسل نہیں کرتا. اب جو ٹوٹیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مجموعی علامات ہیں میکسیمم وہ کسی اور دوا سے نہیں ملتی تو دوا سلیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کے الٹ سمٹم آتا ہے، مثلا بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہیں لیکن مجھے بس میں سواری میں میری طبیعت بہت اچھی رہتی ہے، ہاضمہ بہتر محسوس ہوتا ہے، وہ پیٹرولیم کا مریض نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ کے موسم میں بھی نہانا اچھا لگتا ہے، وہ سلفر کا مریض نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے جیسے گریفائٹس ہے کہ کھانے سے پیٹ میں درد کو اضافہ ہوتا ہے معدے کی تکلیف میں، وہ گریفائٹس میں نہیں آتا. تو دوا کے اندر قدرتی طور پر یہ سائنٹیفک افادیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے کہ ہر دوا جب آپ اس کو بیماری کو پہلے طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سمٹمز پر جاتے ہیں تو آپ کی اس کی ساری نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ پیٹرولیم کا مریض ہے، یہ سلفر کا ہے، یہ اس سے ڈفرینٹ ہے، گریفائٹس کا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیماریوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھک میں بیماریوں کے نام نہیں ہوتے، جتنا میٹیریا میڈیکا ہوتا ہے اس میں بیماریوں کے نام سبھی میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر کینٹ کے بھی ہیں، ڈاکٹر ہنومن کے بھی ہیں، ڈاکٹر سوشلی کے سب. تو بیماریاں اسی دوا میں ہی آتی ہیں. اب ان بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے سمٹمز کو بیس بنا کر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو بیماری مستقل طور پر شفا یاب ہوتا ہے. پھر آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے. ہمارے کام کرنے کا بتانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اس لائن کو اڈاپٹ کر چکے ہیں کہ پہلے مائنڈ، پھر جنرل، پھر موڈیلٹی، دوا کی درست سلیکشن، کیس ٹیکنگ آنی چاہیے تو مریض ہر صورت میں شفا یاب ہوتا ہے. کبھی غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں سے ہو بھی جاتی ہے، پھر آپ دوبارہ غور کریں کہ اس کی کون سی دوا بنتی ہے. اب اور بات ہم بتایا کرتے ہیں جو ضروری ہے جس سے درست سلیکشن بھی خراب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے پیٹرولیم کے علامات پر ایک بندے کو پیٹرولیم دے دیا، جب تک وہ آپ کو واپس ان علامات میں شدت کی شکایت نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں اب میری سواری بہتر ہے، مجھے متلی نہیں ہوتی، جلن کم ہو گئی ہے، خارش کم ہوتی جا رہی ہے، میری بھوک اب اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے پہلے تھی، تو آپ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اس کا ریپیٹ کرنا آپ کی تمام محنت کو خراب کر دیتا ہے. اس کو ٹھیک ہونے دیں. آپ کا مقصد ہے مریض کو شفا یاب کرنا. جب اس کو شفا ہو رہی ہے، اس کو افادیت ہو رہی ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ 90% جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اپنی پوری محنت کو ضائع کر لیتے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے سے. بعض لوگ نہیں مانتے، کہتے یہ نہیں مانتے، ٹھیک اپنا کام کرتے جائیں. لیکن آپ ایسے کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے، آپ بلا وجہ اس کو یہ سمجھ کر کے اس دوائی سے ٹھیک ہوا ہے، یہ بہتر ہے، اس کو بار بار دیتے چلے جاتے ہیں یا الٹرنیٹ کرتے ہیں یا اس کو اور بار بار دوائیاں چینج کرتے ہیں، وہ خراب ہو جائے گا. آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ گریفائٹس کا مریض ہے تو اس نے ٹوٹلی گریفائٹس کے ایک ڈوز کے اثر سے اس نے پورے کا پورا شفا یاب ہو جانا ہے اس کی بہت سی بیماریوں نے. اگر وہ رک جاتا ہے، اینٹیڈوٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں کھا لیتا ہے، کوئی دوائی کھائی جاتی ہے، اس پر کسی اور چیز کا اثر سگریٹ کا، دھوئیں کا ہو چکا ہے، اب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو گریفائٹس کا عمل ہو رہا تھا، اس کے پاؤں کی جلن کم ہو رہی تھی، اس کی خارش بہتر تھی، اس کا ہاضمہ بہتر تھا، کیونکہ گریفائٹس میں قبض کے زیادہ مریض ہوتے ہیں ڈائریا کی نسبت. پیٹرولیم میں ڈائریا کے زیادہ مریض ہوتے ہیں قبض کی نسبت. تو یہ افادیت ہوگی کہ بیماری بھی دوا کے مطابق ہوتی ہے. جب یہ رک جائے، آپ سمجھیں کہ اب یہ اس کو دوا بہتر نہیں ہو رہا ہے، پھر آپ اس کو دوبارہ سمٹم لینے کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اسی پوٹینسی میں یا بڑی پوٹینسی میں.
اب آپ آتے ہیں، ہو گیا جی؟